الذین یتبعون الرسول النبی الامی، الذین وہ لوگ، کون لوگ جن پہ میری رحمت ہوگی یعنی اللہ کی رحمت، وہ کون ہے؟ یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، کس کا؟ الرسول رسول کا، النبی یا نبی کا، رسول کا لفظ رسالت سے اور نبی کا لفظ نبوت سے یا نبأ سے۔ نبوت کہتے ہیں بلند چیز کو، نبوہ بلند اونچی، یا نبأ بڑی خبر۔ اور نبی کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے جس پر وحی ہو اور اللہ اس کو اپنے کام کے لیے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے چن لے۔ نبی کا لفظ یا تو نبوت سے ہے، اور نبوہ کہتے ہیں بلند چیز کو، تو نبوت عام انسانوں کے مقابلے میں بلند مقام ہے۔ نمبر 2 نبأ سے، اور نبأ کہتے ہیں بڑی خبر کو۔ اور پھر نبی کون ہے؟ خبر دینے والا، کس کی؟ جو باتیں وحی کے ذریعے اس کو پہنچائی جائیں ان کو وہ اللہ کے حکم سے آگے پہنچا دے۔ الامی، امی کا لفظ سے نکلا ہے، وہ شخص جو لکھنا پڑھنا نہ جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا امۃ امیۃ، بے شک ہم امی لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا جانتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امی کا معنی کیا ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانے۔ عام لوگوں کے لیے لکھنا پڑھنا نہ جاننا ایک عیب ہے، یعنی یہ کوئی پسندیدہ صفت نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، کہ کسی شخص کے بارے میں اگر یہ پتہ چلے نہ اسے لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا ہے تو یہ اس کی تعریف نہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الامی کا لفظ بطور تعریف آ رہا ہے، کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود سب کی ہدایت کا ذریعہ تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ آپ کو جو علم ملا وہ عام لوگوں کے طریقے سے نہیں ملا۔ عام لوگ دنیا کے استادوں سے، اسکولوں سے، مختلف جگہوں سے سیکھتے ہیں، لیکن آپ کو سکھانے والا براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اس میں ایک خاص حکمت تھی کہ آپ کو نہ پڑھنا لکھنا آئے، تاکہ آپ کے ذریعے پہ جو تعلیم ہو وہ ایک طرح سے معجزہ بھی قرار پائے، اور وہ لوگوں کے لیے ایک حجت ہو کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا اپنا ذاتی علم کچھ بھی نہیں، وہ لوگوں کو اگر سکھا پڑھا رہا ہے تو وہ اللہ کے دیے سے عطا کر رہا ہے۔ الذی، وہ جو، یجدونہ، وہ پاتے ہیں اس کو، وجد یجد وجود اسی سے ہے، مکتوباً، لکھا ہوا، کتب یکتب سے مفعول کے وزن پر مکتوب، لکھی ہوئی چیز، یعنی آپ کا نام لکھا ہوا پاتے ہیں، عندہم، اپنے پاس، کہاں؟ فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں پچھلی کتابوں میں بہت سی پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کا معنی بدل دیا یا ان کے اندر تحریف کر دی، اور اس کا ذکر سورۃ الصف میں بھی آتا ہے۔ کس کا؟ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورۃ الصف میں آتا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ وہ پیغمبر کیا کرے گا؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ حکم دے گا ان کو معروف کا اور روکے گا ان کو منکر سے، یا حکم دیتا ہے ان کو معروف کا اور روکتا ہے ان کو منکر سے۔ یعنی یہ آپ کی خوبی ہے، آپ کی صفت ہے، جو کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تورات میں اور انجیل میں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرے گا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرے گا ان پر خبائث، خبیث چیزیں۔ خبیث کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک کو۔ خبیث 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک خبیث لذاتی ہی ہوتا ہے اور ایک خبیث لکسب ہی ہوتا ہے۔ خبیث لذاتی ہی کون سا ہوتا ہے؟ جس کی ذات ہی خبیث ہو، مثلا گلی سڑی چیزیں، مردار، خون۔ اور لکسب ہی کیا ہے؟ کہ جو کمائی حرام کی ہو یا ناپاک ہو، جیسے سود کی آمدنی ہے یا شراب کی آمدنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے آ کر طیبات کو حلال کیا اور خبائث کو حرام کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورۃ البقرہ کی آیت 57 میں، پھر 172 میں، پھر اور سورتوں میں بھی۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيَدَعُ، وَدَعَ يَدَعُ کا مطلب ہوتا ہے رکھ دینا،
اتار دینا، وَيَدَعُ عَنْهُمْ اور رکھ دیتا ہے ان سے، یعنی اتار دیتا ہے ان سے کیا چیز؟ اسرہم ان کا بوجھ، بھاری بوجھ۔ مراد ہے یہاں سخت احکامات جو پچھلی امتوں کو دیے گئے تھے، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیے اللہ کے حکم سے۔ وہ کون سے بھاری بوجھ تھے؟ اگر کپڑے پر پیشاب کی چھینٹیں پڑ جائیں تو دھو کے پاک نہیں ہو سکتا، اس کو کاٹنا ہی پڑے گا۔ کپڑے کے ناپاک حصے کو یا ناپاکی لگ جانے سے کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، اسے جلا دیا جاتا تھا، استعمال نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ اسی طرح حائضہ عورت کا شوہر کے ساتھ رہنا یا گھر میں رہنا اور کھانا پینا اور میل ملاپ جو تھا وہ درست نہیں مانا جاتا تھا۔ اسی طرح قصاص میں جان کے بدلے جان ہی تھی، دیت یا معافی نہیں تھی۔ تو یہ بھاری بوجھ تھے یا سخت احکامات تھے جو پچھلی امتوں کو دیے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو منسوخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، میں بھیجا گیا ہوں حنیفیہ یعنی دین حنیف کے ساتھ جو آسان ہے، سہل ہے، والاغلال اور وہ طوق، اغلال جو ہے یہ غل کی جمع ہے، ایک غل بھی ہوتا ہے، غل فرق ہے، یہ غل ہے، جیسے آپ شور و غل کہتے ہیں نا، تو غل کا معنی ہوتا ہے طوق یا ہتھ کڑی یا زنجیریں جن سے لوگوں کو باندھا جاتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم اور وہ طوق جو ان پر ڈالے ہوئے تھے یا ان کے اوپر تھے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سخت پابندیاں۔ ہتھ کڑی کیا کرتی؟ انسان کے ہاتھ باندھ دیتی۔ زنجیر کیا کرتی؟ انسان کو باندھ دیتی۔ طوق کیا کرتا ہے؟ انسان کے گلے کو بند کر دیتا ہے۔ تو اغلال سے مراد یہاں حسی اغلال نہیں ہے، بلکہ مانوی طور پر استعمال ہوا ہے کہ وہ پابندیاں جو ان پر لگائی گئی تھی ان کو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہٹا دیا۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، وعزروہ اور آپ کو تقویت دی یا آپ کی تعظیم کی، دو معنی ہیں۔ عزرو، عزرہ کا ایک معنی ہے قوت دینا اور دوسرا معنی ہوتا ہے تعظیم اور تکریم کرنا، جو عبداللہ بن عباس نے کیا۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آپ کی مدد کی، آپ کو قوت پہنچائی اور آپ کی تعظیم بھی کی۔ وَنَصَرُوهُ اور آپ کی مدد کی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ اور انہوں نے پیروی کی نور کی، اور نور سے مراد یہاں قرآن مجید۔ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وہ جو آپ کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ کیا اتارا گیا تھا آپ کے ساتھ؟ قرآن مجید۔ اولئک یہی لوگ، ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں کون ہے الذین؟ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر پیچھے ہو رہا تھا، اور صرف وہ نہیں بلکہ وہ سارے لوگ جو آپ کی پیروی کریں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت پانے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہو یا پھر صحابہ کرام میں سے ہو یا کوئی بھی ہو جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ عام ہے یہ حکم۔ تو الذین اگرچہ پیچھے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن حکم عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو کیا کرے؟ رسول کی پیروی کرے۔ اور یہاں آپ کو رسول اور نبی دونوں ہی کہا گیا ہے۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور آپ کی کیا صفت یہاں بیان ہوئی ہے؟ امی، کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور مزید کیا صفت ہے؟ کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ نبی ان کے لیے کوئی نیا نہیں، پیچھے آ چکا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات اور انجیل میں ہیں وہ کیا ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اس کے بارے میں بخاری کی ایک روایت آتی ہے کہ ہرقل کون تھا؟ رومن کنگ تھا۔ شہنشاہ روم نے
جب ابو سفیان کو بلا کے چند سوالات پوچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں کیا کرنے کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے کیا کرو؟ تو ابو سفیان نے، حالانکہ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ کہا تھا کہ وہ ہمیں فلاں اور فلاں اچھی بات کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اچھے کام کرنے کو کہتا ہے، اور فلاں فلاں برائی سے روکتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا تھا کہ انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی یہ آپ کی نبوت کی نشانی تھی۔ وہ ایک کرسچن کنگ تھا، جب اس کو پتا چلا کہ عربوں میں جو پیغمبر مبعوث ہوا ہے وہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر کرتا ہے، تو وہ فوراً پہچان گیا کہ یہ سچا نبی ہے۔ کس بنیاد پر؟ اسے کیسے پتا چلا؟ پچھلی کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا، اور اس کے علاوہ باقی انبیاء بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات پتہ چلتی ہیں کہ وہ کن کن خوبیوں کے مالک ہوں گے، ان میں خاص طور پر آپ کا سخت مزاج نہ ہونا، یہ خوبی آپ کی پتہ چلتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب بندے اور رسول ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بےہودہ گو، نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔ بخاری میں بھی ایک حدیث آتی جس میں آپ کی یہ صفات پتہ چلتی کہ تورات میں آپ کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے خاص طور پر بےہودہ گوئی نہیں اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی، آپ کی امت حمادین ہوگی، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والی۔ وہ نبی ہر بلندی پہ چڑھتے وقت تکبیر کہے گا، آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھیں گے، یعنی نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کے لیے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ اور خوبیاں بتائی گئی ہیں، لیکن یہاں جن خوبیوں کا ذکر کیا گیا وہ سر فہرست امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، طیبات کو حلال کرنا اور خبائث کو حرام کرنا، اور سخت احکامات کو ابالش کرنا اور سخت پابندیوں کو دور کرنا ہے۔ ایک اہم بات جو ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے وہ ہے صحابہ کرام کی، اور نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کی بلکہ الذین پھر عام ہے، الذین آمنوا بہ، کہ جو آپ پر ایمان لائے ان کا آپ کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، کیا تھا؟ عزروہ ونصروہ، اتباع کے ساتھ ساتھ عزروہ ونصروہ، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح عزروہ اور نصروہ کا معاملہ کیا، اور جب وہ چاہتے تھے ان کو کسی بھی مہم پہ لے جانا تو آپ کی کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی، اصحاب صفہ ہی آپ کے ساتھ چلتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عزروہ کی عملی تصویر یا عملی مثال کیا ہوگی کہ صحابہ کرام نے آپ کو قوت بھی دی اور آپ کی تعظیم بھی کی، کیونکہ عزروہ کے دو معنی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ جب وہ آپ کی مجلس میں ہوتے اور بات کرتے تو بات کرنے کا انداز اتنا دھیما ہوتا تھا، اتنا ادب والا ہوتا تھا کہ گویا کوئی راز کی بات آپ سے کہہ رہے ہوں۔ راز کی بات کیسے کی جاتی؟ اس میں انسان بہت لاؤڈ نہیں ہوتا، یعنی لاؤڈ نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی سوال پوچھتے تو کیا جواب دیتے؟ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اور اس موقع پر بھی یہ کہتے جب ان کو جواب آتا بھی ہوتا تھا۔ سورۃ حجرات میں صحابہ کرام کو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ تم اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے پست رکھو، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول کو مت پکارو۔ پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے تو لوگ ادب سے نظر جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ آپ سے سیکھنے اور اخذ کرنے کے لیے ہمتن گوش بیٹھے ہوتے تھے، اپنی باتیں کرنا بھول جاتے تھے، یعنی مجلس کے اندر ایک وقار اور ایک سکون کی کیفیت ہوتی تھی۔ عزرو کا معنی ہے آپ کی تعظیم کیسے کرتے تھے، ان کے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ عروہ بن مسعود کے بارے میں جانتے ہیں آپ، جس کو کفار نے جاسوس بنا کے بھیجا تھا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، اندر کے حال معلوم کرنے کے لیے، اور اس نے واپس جا کے کیا کہا تھا مکہ؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے صحابہ کرام کو پروانہ وار آپ پہ گرتا ہوا دیکھا، یعنی فدا ہوتے ہوئے دیکھا،
اور یہ کہا کہ میں کیسر و کسرا کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نے بادشاہوں کی محفلیں دیکھی ہیں، نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد کا دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں ہرگز کامیاب نہ ہوگے، یعنی ان کا آپس کا تعلق اور ان کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق اتنا بہترین ہے کہ تم ایسے لوگوں کو ناکام نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں غالب نہیں آ سکتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ باہر سے آواز دے کے آپ کو نہیں بلاتے تھے، اس کو وہ بے ادبی سمجھتے تھے، یعنی چیخ چلا کے آپ کو پیچھے سے پکارتے نہیں تھے، گھر کے اندر سے بھی آواز نہیں دیتے تھے۔ دروازے پر دستک صرف ناخن سے دیتے تھے، یعنی دروازہ صرف ناخن سے نوک کرتے تھے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو۔ اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کا، تابعین کا اور بعد کے لوگوں کا معمول تھا کہ مسجد نبوی میں بھی بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے، ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتے، حتیٰ کہ کوئی واعظ و تقریر بھی بلند آواز سے نہیں کرتے تھے، یعنی شور مچا مچا کے اور اونچی اونچی آواز میں نہیں۔ اور اکثر صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب مسجد نبوی میں ہوتے اور آپ کا نام آتا تو رونے لگ جاتے تھے۔ اور حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے کیونکہ اذان نہیں دیتے تھے، لوگوں نے مجبور کیا کہ دیں آپ، لیکن اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ تو ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں ادب اور احترام اور تعظیم جو ہے وہ اس دین کا اخلاق ہے، اس دین کی نمایاں خصوصیت ہے کہ اس میں بڑوں کا ادب اور بڑوں کا احترام، خواہ وہ عمر میں بڑے ہوں، رتبے میں بڑے ہوں، رشتے میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، ان کا ادب اور احترام لازم ہے۔ اور ادب اور احترام میں کون کون سی چیزیں آتی؟ بات کرتے وقت لاؤڈ نہ ہو، انسان بہت چیخ چلا کے نہ بولے۔ اسی طرح نام لے کے نہ پکارے، نام لے کے پکارنا جو ہے وہ ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح شور نہ کرے، یعنی بڑوں کی محفل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ماں باپ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں گھر میں، اور اب بچوں کو ہم نے ایسا ادب تمیز سکھایا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی بڑا بیٹھا ہے یا چھوٹا، کوئی مہمان گھر میں آئے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، اول تو پاس بیٹھیں گے نہیں، اور اگر بیٹھیں گے تو اپنی ہی باتوں میں شور ہنگامہ، یا پھر جا کے ٹی وی لگائیں گے تو وہ بھی اتنا شور اور اتنا ہنگامہ کہ اس بات کی کوئی تمیز نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں کہ کوئی بڑا گھر میں موجود ہے یا کوئی بڑا آیا ہے، یا گھر میں اگر بزرگ ہیں وہ انہوں نے بلایا ہے تو فوراً حاضر ہوں یا جواب دیں۔ اور ہم اس سب کو کیا سمجھتے کہ نہیں، آج کے بچے بہت سمارٹ ہو گئے ہیں، بہت ان میں کانفیڈنس ہے اور وہ بہت ہی آؤٹ سپوکن ہے، اور یہ چونکہ اس دور کا یا اس ماحول کا اثر ہے، اور ماں باپ الٹا خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس ساری بدتمیزی پر۔ افسوس تو یہ، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کو اسلامک ویلیوز سکھاتے اور دینی تہذیب سکھاتے، ہم غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو گئے اور اس کو اتنا اپریشیٹ کرنے لگے کہ ان کی یہ ساری باتیں سر پہ چڑھا لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگے، کیونکہ ہم نے دین چھوڑا نا، تو اللہ کی تائید ہم سے دور ہو گئی۔ تو جو کچھ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اس میں بہت خیر ہے، وہ کسی بھی طرح حقیر یا کمتر نہیں ہے۔ اب آپ کا جب نام لیا جائے تو اس کے ساتھ دروشی پڑھا جائے، جب قرآن پاک کی محفل ہوتی ہے، چونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اس سے توجہ سے سنو، بالکل اسی طرح صحابہ کرام اور اس کے بعد کے لوگ جو تھے، جب حدیث کی محفل ہوتی تھی تو اس میں اور زیادہ محتاط ہوتے تھے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مجلس حدیث میں تھے، کئی بار ان کو بچھو نے ڈنگ مارا لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی، مجلس برخاست نہیں کی، شور ہنگامہ نہیں کیا، بلکہ جب تک بات مکمل نہیں کی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، اور کئی دفعہ وہ ڈنگ چکا تھا آپ کو، صرف آپ کی مجلس کے احترام میں۔ اور اس کے بعد پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح بعد میں جو لوگ سکھاتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے کس طرح ادب اور احترام سے کام لیتے تھے، اور ان مجلسوں میں کتنا ادب اور احترام ہوتا تھا۔ آج آپ دیکھیں علم کی مجلس کی کوئی قدر اور اہمیت ہی نہیں رہی، جس کا جی چاہے اٹھ جائے، جس کا جو جی چاہے کرے، بیچ میں فون سن لے، بیچ میں ادھر ادھر دیکھ لے، کچھ بھی کر لے۔ تو یہ اصل میں کسی انسان کا احترام اس وقت نہیں ہوتا، بلکہ ان باتوں کا اور اس علم کا اور اس کلام کا احترام ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں، تو ہمارے پاس وہ جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں اس کا احترام لازم ہے۔ جب کسی کو کوئی حدیث سنائی جائے
تو وہ فوراً جھٹ سے یہ نہ کہہ دے کہ اچھا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے تو اس میں کوئی سینس نظر نہیں آتی، مجھے تو کوئی لاجک نظر نہیں آتی، یہ آج کے دور میں چل ہی نہیں سکتی. یہ سب بے احترامی اور بے ادبی کی باتیں. اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ بھی آئے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ یہ کبھی کہتے سنا آپ نے کسی کو کہ کسی صحابی نے آپ کے سامنے یا کسی بھی طرح باہر محفل سے نکل کے یہ کہا ہو کہ ہمیں تو آپ کی باتوں میں کوئی سینس نظر نہیں آتی؟ یہ صرف منافق ایسی باتیں کرتے تھے، سچے مومن کبھی بھی نہیں کرتے تھے. کبھی کسی نے یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے کہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو بہت مشکل لگتی ہیں یا ہم کر ہی نہیں سکتے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ جب آپ کچھ بتاتے تو کتنا بھی مشکل ہوتا تو کیا کہتے تھے صحابہ کرام؟ آمنا و صدقنا، لبیک کہتے تھے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا. یہی ایمان ہے.